سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 5 نصیحتیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار ہونا چاہتے ہو یا اولاد کی سلامتی چاہتے ہو، بیمار کے لیے شفا چاہتے ہو یا مومن بننا چاہتے ہو، اللہ کے پسندیدہ انسان بننا چاہتے ہو، روز محشر اپنی بخشش اور مغفرت چاہتے ہو، تو یہ 5 نصیحتیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے یہ 5 نصیحتیں مجھ سے لے لے؟ میں نے عرض کیا، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 5 اعمال پر عمل کرنا، ان دنیا میں راحت و سکون ہوگا اور قبر میں سوال و جواب سے خلاصی ہوگی اور روز محشر میری شفاعت اور جنت حاصل ہوگی۔ محترم ناظرین، حضرت اسرائیل پیغمبروں کے پاس کیسے پہنچتے تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادات میں مصروف عمل رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی حیثیت رکھتے تھے۔ بعض اوقات فرشتے ان کے پاس آیا کرتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روز حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ پاک سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک حضرت ادریس علیہ السلام کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے قضائے موت سکھاؤ، جس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ آپ علیہ السلام دوزخ دیکھ کر اب جنت میں آ گئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہ دے، اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا، میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا، اور آپ علیہ السلام وہیں رہ گئے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس روح نکالنے والا فرشتہ یعنی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی رہی اور ان کی گفتگو کے دوران ایک اور شخص بھی وہاں موجود تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بار بار انتہائی غور سے اس آدمی کی طرف دیکھتے رہے، حتیٰ کہ وہ آدمی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بار بار اسے غور سے دیکھنے پر بڑا خوف زدہ ہو گیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ یہ کون تھے جو مجھے بار بار بڑے غور سے دیکھ رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آدمی کو آگاہ کیا کہ یہ انسان کی روح نکالنے والے اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ آدمی یہ سن کر اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے ڈر لگتا ہے جیسے میری روح کو نکالنے وہ فرشتہ دوبارہ یہاں آ جائے گا۔ آپ علیہ السلام کے پاس اللہ کی دی گئی ہوا کی طاقت ہے، مجھے ہوا کے ذریعے کسی اور مقام پر منتقل فرما دیجیے یا مجھے فوری طور پر 7 سمندر پار دور دراز کسی ملک میں بھیج دیں تاکہ میری جان بچ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس آدمی کی بات سن کر ہوا کو حکم دیتے ہیں اور وہ آدمی 7 سمندر پار کسی دور دراز ملک میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ آدمی جیسے ہی اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تو وہاں پہلے ہی موجود ہیں۔ وہ شخص بڑا حیران اور پریشان ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام اس آدمی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تمہاری روح نکال کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کروں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری روح نکالنے کا مقام اس جگہ کا ارشاد فرمایا تھا۔ میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو تمہیں وہاں دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی اور پریشانی ہوئی، کیونکہ تم تو 7 سمندر پار کسی اور جگہ اور مقام پر تھے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ تم اس جگہ تک کیسے پہنچو گے، حالانکہ یہ مسافت 2 سال کی ہے، کیونکہ میں یہ جانتا تھا اس رحمان اور رحیم کی حکمت بے پناہ ہے۔ مجھے فوری طور پر یہاں پہنچ کر تمہاری روح نکالنی تھی، لیکن تم تو یہاں سے 7 سمندر پار تھے۔ لیکن جب میں اللہ کے حکم پر اس مقام پر پہنچا تو تم مجھے یہاں مل گئے۔ اس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس شخص کی روح قبض کر لی اور حکمت خداوندی دیکھ لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ ابن عمران کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کے پاس موت کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے پروردگار کی طرف سے پیغام ازل قبول فرما لیجئے، یعنی آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔
واصل اللہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرشتے کو تھپڑ رسید کر دیا جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا فرشتہ دربار الہی میں واپس گیا اور عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے موت کے فرشتے کی یہ شکایت سن کر اس کی آنکھ درست کر دی اور یہ حکم دیا کہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر پر اپنا ہاتھ یا دونوں ہاتھ پھیر دو۔ تمہارے اس ہاتھ یا دونوں ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ان میں سے ہر ایک بال کے عوض تمہاری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ آ جائے۔ میں اسی وقت موت کی آغوش کا مزہ لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفین کے لیے مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے، اگرچہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کے بقدر ہو۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا جو ایک راستے کے کنارے کے قریب ہے۔ محترم ناظرین، تمام جانداروں کی جان لینے والے حضرت عزرائیل علیہ السلام خود کیسے ختم ہوں گے؟ تو قیامت کے دن جب ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پہلے، دوسرے، تیسرے، اسی طرح 7ویں آسمان تک سب کو موت دے دی جائے گی۔ سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا، پھر اللہ فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ آواز سن کر حضرت عزرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے باقی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب کون باقی ہے؟ تو جواب آئے گا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائے گا۔ اب صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام بچیں گے اور آپ علیہ السلام اس وقت خوف میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اب باقی کون ہے؟ تو جواب میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اب تو بس میں ہی باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تو بھی ختم ہو جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو ہر طرف خاموشی ہوگی اور کوئی جواب نہیں آئے گا، صرف اللہ تعالیٰ ہی باقی رہے گا۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لبنان کے پہاڑوں میں پناہ گزین تھیں، اور ہمیشہ کی طرح وہاں بھی حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارا دن روزے میں گزارتے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دیتے۔ یہ کھانے اور پینے میں درختوں کے پتے، پھل اور بارش کا پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ کچھ سالوں تک جاری رہا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے نیچے کچھ گھاس کی تلاش میں آئے تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے روزہ رکھنے والی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی مریم، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ فرشتے کی آواز سن کر حضرت مریم علیہ السلام ڈر جاتی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کانپنے لگتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم کو دیکھ کر میں ہوش و حواس کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اس فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا کہ میں چھوٹے اور بڑوں پر رحم کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح کو قبض کرتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا آپ موت کے لیے تیار ہو جائیں، مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا عیسیٰ پہاڑی سے نیچے گیا ہوا ہے، میرے بیٹے کو آ لینے دیجئے، میں اسے چند نصیحتیں کر لوں۔ اس پر ملک الموت نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تاخیر کرنے کا حکم نہیں ملا، میں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر چڑیا کی جان بھی قبض نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی اور اسی وقت آپ کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ اگر میرے پروردگار کی یہی رضا ہے تو میں تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔
اس حال میں کہ آپ لکڑی کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپسی میں تاخیر ہو گئی اور آپ رات کو جب واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی والدہ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے سمجھا کہ والدہ سو رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کافی دیر کھڑے رہے۔ پھر والدہ جب نہ اٹھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ والدہ کو جگا لینا بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آپ علیہ السلام والدہ کے بالکل پاس ہو گئے اور عرض کی، اے میری والدہ، اٹھیے، رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا ہے اور یہ وقت تو آپ علیہ السلام کی گریہ زاری کا ہے، کیا آج اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ لگتا ہے ماں میٹھی نیند سو رہی ہے، اس لیے انہیں مزید اٹھانے کی کوشش نہ کی جائے۔ پھر محراب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے کچھ نہ کھایا پیا کہ میری والدہ اٹھے اور ماں بیٹا دونوں مل کر کھانا اکٹھے کھائیں، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محراب کے پاس کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے کندھے مبارک پر اپنا چہرہ رکھ کر بولے، ماں جی، رات بھی گزر گئی ہے، اب صبح ہو گئی ہے، نماز کا وقت بھی گزر گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ باتیں کر کے رونے لگے۔ آپ علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر فرشتے اور پہاڑ بھی کانپ اٹھے۔ فرشتے بھی آسمانوں پر رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں سے دریافت کیا گیا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا، یا اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہم کیوں رو رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی، عیسیٰ، اپنی ماں کے چہرے سے منہ ہٹا لو۔ آپ علیہ السلام کی ماں اب اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو عظیم اجر عطا فرمائے گا، تم کو صبر عطا فرمائے گا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اب میرے دکھ درد اور بھوک پیاس میں میرا غم گسار کون ہوگا؟ میری مدد کون کرے گا؟ لبنان کے جنگلی پہاڑ سے آواز آئی، اے روح اللہ، آپ کیوں اس قدر بے قرار ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا سہارا چاہتے ہیں؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تو پہاڑ سے اتر کر گاؤں کی طرف چل نکلے جہاں بنی اسرائیل آباد تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکم یا بنی اسرائیل۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو، کیونکہ تیرے آنے سے ہمارے گھر روشن ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روح اللہ ہوں، میری والدہ سفر کے دوران وصال کر گئی ہیں، آپ سے درخواست ہے آپ سب مل کر میرے ساتھ میری ماں کو کفن اور دفنانے میں مدد کریں۔ انہوں نے عرض کیا، ایسا روح اللہ، اس پہاڑ پر تو بڑے بڑے سانپ ہیں، ہمارے آباء و اجداد 3 صدیوں سے اس پہاڑ کی طرف نہیں گئے، وہاں جانے سے خوف آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف واپس آ گئے۔ پہاڑ کے اوپر آ کر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں بہت ہی حسین و جمیل 2 نوجوان کھڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب پیش کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں نوجوانوں سے بھی یہی درخواست کی کہ میری ماں اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں، کیا تم میری ماں کو دفنانے میں میری مدد کرو گے؟ ان دونوں نوجوانوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ نوجوان میکائیل علیہ السلام اور دوسرا اسرافیل علیہ السلام ہیں، یہ پکڑو، اللہ تعالیٰ نے یہ کفن بھیجا ہے تیری ماں کو غسل کروانے کے لیے، جنت سے حوریں بھی اتر رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کو کھودا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کو قبر میں دفن کیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں ماں کے غم میں چور چور ہوں، مجھے کسی بات کی سوچ سمجھ نہیں، میرے مولا کریم مجھے اجازت فرما دے کہ میں اپنی دفن شدہ ماں سے باتیں کر سکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میں نے اس کو تیرے ساتھ باتیں کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر پکارنے لگے، السلام علیکم ماں جی۔ قبر سے آواز آئی، اے میرے بیٹے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے عرض کی، ماں جی، تم کو خداوند کریم کی طرف سے لوٹنا کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، میں یہاں بہت خوش ہوں، میں جہاں آئی ہوں یہ جگہ بہت ہی اچھی ہے۔ پھر فرمایا، اماں جی، آپ نے رب کریم کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے رب مجھ سے بہت ہی خوش ہیں، جس کی وجہ سے میں یہاں بہت ہی خوش اور راضی ہوں، میں نے اپنے رب کریم کو ناراض نہیں پایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میری ماں، آپ نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم جس نے تجھ کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، میرے حلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں گئی اور مالک الموت کی ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اہتمام کے ساتھ 5 مختصر نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔
ان کا ہر کلمہ مبارک ایسا حسین اور پر لطف ہے، اگر انسان ان پر عمل کرے تو زندگی میں مثبت تبدیلی آ جاتی ہے اور روز محشر بخشش اور مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ چند باتیں، چند احکام لے لیں، پھر ان پر عمل کرے، یا ایسے شخص کو سکھا دے جو ان پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہیں حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر یہ 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، حرام چیزوں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے بڑی عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے لیے مقدر فرمایا ہے اس پر راضی رہو، تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ نمبر 3، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، تم کامل مومن ہو جاؤ گے۔ نمبر 4، لوگوں کے لیے ویسی ہی بھلائی پسند کرو جیسی اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ نمبر 5، اور زیادہ نہ ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ان 5 باتوں پر عمل کر کے اس دنیا میں سکون، راحت اور بروز قیامت بخشش اور مغفرت پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔